تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد دیا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج کا ہمارا جو موضوع ہے اس کا عنوان ہے صبر اور نماز سے مدد چاہنے کا حکم۔ تصوف کی دنیا کے اندر جو اصول العشرہ کے نام سے ایک کتاب لکھی گئی جو حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، اس میں جو اصول العشرہ 10 اصول لکھے گئے ہیں تصوف کے، اس میں ایک صبر بھی ہے۔ اور جتنی تصوف کی کتابیں ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، چونکہ تصوف شریعت سے جدا نہیں ہے، اور جو یہ صبر ہے اس کا حکم تو قرآن مجید برہان رشید میں ہے۔ اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، ہر فعل کا فاعل حقیقی اللہ ہے۔ اللہ کی عطا اور اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ جب کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے بندے مدد نہیں کر سکتے تو ہم اس کے جواب میں دلائل دیتے ہیں کہ اللہ کے بندے مدد کر سکتے ہیں، ورنہ حقیقی مددگار ہم اللہ ہی کو سمجھتے ہیں۔ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی کارساز ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے۔ لیکن جب کچھ لوگ اللہ والوں کے اختیارات پر اور عطاؤں پر اعتراض کرتے ہیں اور ایک ہی جملہ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ آپ حضرات باخوبی ہیں کہ جب ایک سوشل میڈیا کے اینکر نے، سوشل میڈیا کے عالم نے ایک کلپ چڑھایا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اور ساتھ ہی اس نے نمبر دے دیا کہ کوئی مائی کا لال ہے تو مجھ سے بات کرے، یہ میرا نمبر ہے۔ تو مجھے جب وہ دکھایا گیا تو ہم نے کہا چلیں، یہی رمضان المبارک کا مہینہ تھا تو کلپ سنایا تو میں نے کہا ذرا نمبر ملائیں، بات کر لیتے۔ جب بات ہوئی تو مولانا نے فون اٹھایا تو میں نے کہا مفتی صاحب میں ایک دینی طالب علم ہوں، آپ یہ کہیں گے کہ جی انہوں نے شاید جھوٹ بولا ہے، میں دینی طالب علم ہوں۔ میں نے اس لیے طالب علم کہا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال انا عالم فهو جاہل، او کما قال علیہ السلام، جو اپنے آپ کو عالم کہہ دے وہ جاہل ہو جاتا ہے۔ بندہ آخری دم تک ہے دینی طالب علم ہی، کیونکہ علم کا کنارہ ہی نہیں ہے، تو لہٰذا ہم تو دینی طالب علم ہیں، عالم تو کوئی ہے نہیں۔ تو میں نے کہا جی دینی طالب علم ہوں، آپ نے یہ مسئلہ بتایا ہے، یہ سیکھنا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ فرمایا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ ہم آپ سے یہ مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب ضرورت پڑے نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ صبر اور نماز یہ خدا ہے یا غیر خدا ہے؟ یہ غیر اللہ ہے یا نماز اور صبر کی حیثیت کیا ہے؟ یہ خدا ہے یا غیر اللہ ہے؟ بتائیں۔ تو کہنے لگے آپ سمجھے نہیں۔ میں نے کہا سمجھنے ہی کے لیے تو آپ کو فون کیا ہے۔ اب وہ جب جواب نہ دے پائے تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں محبوب کے جو اصحاب ہیں ان کے دو قبیلے خاندان بیان کیے، ایک مہاجرین اور دوسرے انصار۔
انصار کا مطلب ہے مدد کرنے والے۔ تو اگر یہ مدد کسی کی کرنا شرک ہے تو یہ پھر انصار صحابہ کا نام انصار کیوں ہے؟ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن میں اپنے حواریوں کے بارے میں، یہ قرآن میں من انصاری اللہ، کون ہے جو آج کی تلاوت میں بھی ہم نے تراویح میں سنا، من انصاری اللہ، کون ہے جو تم میں سے میری مدد کرے؟ اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کہا تھا فَأَعِنُونِي بِقُوَّةٍ، کون ہے جو اپنی طاقت سے میری مدد کرے؟ تو اب یہ مہاجرین اور انصار یہ قبیلہ، تو مجھے حضرت آپ یہ بتائیں، ہم مانتے ہیں کہ حقیقی مددگار اللہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے، اللہ کے محبوب کوئی مدد نہیں کر سکتے، پھر ہم دلائل دیتے ہیں مدد تو ہم بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ نماز اور صبر خدا ہے یا غیر خدا ہے؟ اب وہ کہتا خدا ہے تو بالکل بات غلط ہے، اور اگر کہتا ہے کہ غیر اللہ ہے تو پھر اللہ نے تو نماز اور صبر سے مدد مانگنے کا حکم دیا ہے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگ نہیں سکتے۔ تو میں نے جب دیکھا کہ اس کے پاس جواب نہیں پڑ رہا تو میں نے کہا اچھا مولانا یہ بتائیں کہ نماز اور صبر سے مدد مانگنے کا حکم کیوں ہے؟ کہنے لگا نماز اور صبر اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کے محبوب ہیں یہ دونوں چیزیں، تو جو اللہ کے پسند ہیں تو اللہ نے فرمایا ان سے مدد مانگو۔ تو میں نے کہا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جو اللہ کے پسندیدہ ہیں وہ مدد کر سکتے ہیں، وہ نماز کی صورت ہو، وہ صبر کی صورت ہو، وہ اللہ کے پیارے انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، اصفیاء ہوں، نقباء ہوں، نجباء ہوں، تو جو ان کے پیارے ہیں، جو اللہ کے پسندیدہ ہیں وہ مدد کر سکتے ہیں۔ اس نے پھر نمبر بند کر دیا، پھر ہم ملاتے رہے، پھر کس نے اٹھانا تھا؟ عزیزان محترم، الحمدللہ کوئی جاہل خطیب ہے تو وہ اپنے الفاظوں کا خود ذمہ دار ہے، جو عقائد اور نظریات ہیں اہل سنت کے وہ صحیح معنی میں یا قرآن سے پڑھے ہوئے ہیں یا سنت سے پڑھے ہوئے ہیں، یہ گھڑے ہوئے نہیں بلکہ اصحاب صفہ سے پڑھے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اللہ نے فرمایا صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر سے مدد طلب کرنا یہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے۔ اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل ہے، اہل ایمان کی معراج اور خدا سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، اور صبر کرنے میں یہ بہترین جو ہے وہ معاون ہے، اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور ان دونوں کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے زیادہ سخت صبر اور ظاہری اعمال میں سب سے زیادہ مشکل نماز ہے۔ اب دیکھیں نا، نماز پڑھنا کتنا مشکل لگتا ہے، تو نماز پڑھیں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں، میں نے تصوف کی کتابوں میں پڑھا کہ وہ نا پہلوان ورزش کرتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کیوں ورزش کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اس سے جسم خوبصورت ہوتا ہے، ویٹ اٹھاتے رہے نا، جسم خوبصورت ہوتا ہے۔ تو روح کا جو خوبصورتی کا راز ہے وہ صبر کرنا ہے، جتنا صبر کریں گے اتنا روح حسین ہوگی، روح اتنا خوبصورت ہوگی۔ تو جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے، یعنی قرآن کا حکم بھی ہے، اور کوئی مسائل ہوں، پریشانیاں ہوں، کوئی مشکلات ہوں، تو امت کو تعلیم دینے کے لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مشکل آتی نماز پڑھنا شروع کر دیتے، تاکہ یہ ایمان والوں کو یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے لیے میری زندگی نمونہ ہے۔ جب بھی کسی ایمان والے کو مشکل آئے، وہ کسی سے جناب اس کو ضرورت بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، وہ مصلی بچھائے اللہ کی بارگاہ میں شروع ہو جائے، دعائیں کرے نماز پڑھ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ معمول تھا کہ جب آپ فوجوں کو بھیجتے، جنگیں ہوتی، فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، جب کچھ عرصہ گزر جاتا اور کوئی خبر نہ آتی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی بچھاتے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے اور عبادت کرتے، نماز پڑھتے۔ ابھی آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو وہاں سے خبر آ جایا کرتی
یہ آپ کا معمول مبارکہ تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن محمد بن حنفیہ، یہ محمد بن حنفیہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لخت جگر ہیں۔ آگے ان کے بیٹے یعنی مولا کائنات کے پوتے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد اپنے ایک انصاری رشتہ دار کی عیادت کرنے کے لیے گئے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو آپ نے گھر والوں میں سے کسی کو پکارا، چھوٹی سی ایک بچی تھی، فرمانے لگے اے لڑکی وضو کا پانی لے آؤ تاکہ میں نماز پڑھ کر راحت حاصل کروں، مجھے سکون ملے۔ ہم نے ان انصاری صاحب کے سامنے ان الفاظ پر تعجب کا اظہار کیا کہ حضور یہ نماز سے راحت؟ تو میرے ابا جی کہنے لگے وہ تمہیں وقت یاد نہیں کہ جب جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہوتا تو آپ فرماتے اے بلال کھڑے ہو جاؤ اور اذان دو اور ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ۔ یعنی محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ راحت حاصل کرنی ہے تو نماز پڑھا کریں، نماز سے سکون قلب میسر آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بیٹی فوت ہو گئی، آپ سفر میں تھے، کسی نے خبر دی کہ حضور آپ کی لخت جگر آپ کی شہزادی دنیا سے چلی گئی ہے، تو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور فرمایا ایک چھپانے کی چیز کو اللہ نے چھپا دیا، ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اتار دی، اور ثواب کا موقع ارشاد فرمایا اور عطا فرمایا، اور پھر سواری سے نیچے تشریف لائے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر فرمایا ہم نے وہ کام کیا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہمیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فرمایا نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک مرتبہ غشی طاری ہوئی، آپ بے ہوش ہو گئے، لوگوں نے سمجھا شاید دنیا سے چلے گئے، تو ان کی والدہ کو خبر دی گئی، ان کی والدہ دوڑ کے آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ آپ پر غشی طاری ہے۔ آپ کی والدہ نے فوراً نماز نیت لی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ میرے مالک مہربانی کر اپنے بچے کے لیے دعا کرنے لگیں اور فرمانے لگیں اے اللہ، عرض کرتی ہے تو نے قرآن میں حکم دیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جو تھے وہ ہوش میں آ گئے، تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ جب میں بے ہوش ہوا تو میرے پاس 2 فرشتے آئے اور کہتے تم چلو اللہ کی بارگاہ میں تجھے لے کے چلنا ہے تاکہ تیرے بارے میں فیصلہ کیا جائے۔ تو دوسرے فرشتے نے کہا اس کو لوٹا دو، یہ ان افراد میں سے ہے جن کے لیے ان کی ماؤں کے پیٹ میں ہی سعادت مندی لکھ دی گئی ہے، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کی اولاد کو جب تک نفع دینا چاہے گا نفع دے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں یہ میری ماں نے جو نماز پڑھی اور صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زندگی عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف 1 ماہ کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے۔ اسی طرح آپ دیکھیں نماز استسقا پڑھتے ہیں جب بارش نہیں ہوتی، تو محبوب علیہ السلام نماز استسقا پڑھتے، نماز حاجت پڑھتے، بارش ہو جاتی۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کا کوئی کام نہ ہوتا ہو تو اولاد آدم کو چاہیے، میری امت کو چاہیے اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور پھر میری ذات پر درود پڑھے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو علم اور کرم والا ہے، پاک ہے وہ رب، اللہ مالک ہے عرش عظیم کا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کے اسباب مانگتا ہوں، تیری بخشش کے ذرائع کا طلبگار ہوں، ہر نیکی کی غنیمت اور ہر گناہ سے سلامتی ملنے کا سوالی ہوں، میرے لیے کوئی گناہ بغیر مغفرت نہ چھوڑ اور ہر غم دور کر دے، جو حاجت تیری رضا کے موافق ہے اسے پورا کر دے۔ اے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان رب میرے حال پر کرم فرما۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ یہ دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نماز مکمل ہونے سے پہلے اس کا کام پورا فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اسی طرح میرے آقا جب بھی کوئی ضرورت پڑتی دعا کرتے، اور پھر اسی آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد چاہو، پھر تمہیں کیا ہوگا ان اللہ مع الصابرین، تمہیں اللہ کی معیت نصیب ہو جائے گی۔ اور جس کو اللہ کی معیت نصیب ہو جائے اس کے لیے اور کسی کی کیا ضرورت ہوتی ہے۔
اور صبر کی تعریف یہ ہے، صبر کا معنی یہ ہے کہ نفس کو اس چیز پر روکنا جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کرتی رہتی ہو، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور صبر کی دو اقسام ہیں، ایک ہے بدنی، جیسا کہ بدنی مشقتیں برداشت کرنا اور ثابت قدم رہنا، اور دوسرا نفس کی خواہش سے کے تقاضوں کو صبر سے پورا کرنا۔ پہلی قسم کا صبر جب شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل صبر کی دوسری قسم ہے، یعنی جو شریعت نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا۔ اور صبر کے فضائل قرآن و سنت میں جو بیان کیے گئے اس میں سے 10 فضائل میں، چونکہ وقت مختصر ہے جلدی جلدی عرض کرتا ہوں۔ پہلا جو فضیلت ہے، جیسے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کو اس کے عمل سے زیادہ اجر ملے گا، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا، صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کرتے کہ کاش ہم بھی صبر کرنے والے ہوتے۔ صبر کرنے والے رب کریم کی طرف سے درود، ہدایت اور رحمت پاتے ہیں۔ صبر کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں۔ فرمایا صبر آدھا ایمان ہے، صبر جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، صبر کرنے والوں کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں، اور صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ عزیزان محترم، آپ حضرات جانتے ہیں نا کہ ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ بندہ گناہ کا موقع مل رہا ہو اور بندہ گناہ نہ کرے، صبر کرے، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ آج اس نے صبر کیا ہے، اور صبر بھی کس وجہ سے کیا ہے؟ خوف خدا کی وجہ سے، اور جو خوف خدا کی وجہ سے گناہوں کو ترک کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو جو دوسروں کو لتاڑ دے، پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔ فرمایا جو غصے کے وقت اپنے غصے کو روکے گا، قیامت والے دن اللہ اس سے عذاب کو روک دے گا۔ کتنی بڑی شانیں ہیں صبر کرنے والوں کی۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے جو اپنے غصے میں مجھے یاد رکھے گا، قیامت والے دن میں اپنے جلال کے وقت اسے یاد رکھوں گا اور اسے ہلاک نہیں کروں گا۔ فرمایا اللہ کی خوشنودگی کے لیے بندے نے غصے کا گھونٹ پیا تاکہ میرا رب راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اس سے بڑھ کر اللہ عز و جل کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں۔ اور صبر ایک عظیم پہلو جو ہے، اس کی جو اصل ہے وہ عفو و درگزر ہے۔ آدمی بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود کسی کو معاف کر دے، اور یہ جو طریقہ ہے یہ اولی العزم رسولوں کا طریقہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جسے یہ پسند ہو کہ جنت میں اس کا مال بنایا جائے اور اس کے درجے بلند کیے جائیں، تو اس پر جو ظلم کرے اسے معاف کر دے، جو اسے محروم کرے اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلقی کرے یہ اسے اپنا تعلق اس سے جوڑے، جو یہ چاہتا ہے جنت میں اللہ مجھے محل عطا فرمائے۔ اب یہ باتیں تو مشکل ہیں کہ ہم تو تھوڑا سا کوئی بندہ ہمارے ساتھ سلام دعا نہ کرے تو ہم تو اس سے بالکل ہی چھٹی کر دیتے ہیں اور تعلق توڑ دیتے ہیں۔ وہ تو کب توڑے گا، ہم تو پہلے ہی توڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا يدخل الجنہ قاطع، یاد رکھنا جنت میں وہ بندہ نہیں جائے گا جو خون کے رشتوں سے قطع تعلقی کرتا ہے۔ اور ایک فرمایا لا يدخل الجنہ دیوس، جنت میں دیوس نہیں جائے گا۔ دیوس کی تعریف کیا ہے؟ کہ جس کے گھر میں جو مرضی آتا جائے، وہ اپنی عورتوں کو پردے کے لیے منع نہ کرے، عورتیں جہاں مرضی چلے جائیں وہ گھر میں پوچھ گچھ ہی نہ کرے کہ کون آیا تھا یا کہاں عورتیں گئی ہیں۔ میرے آقا ہمیں لا يدخل الجنہ دیوس، ایسے وقت آدمی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو عزیزان محترم، ایک اور مقام پہ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ قیامت والے دن حساب کے لیے ٹھہرے ہوں گے تو ایک منادی یہ اعلان کرے گا جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اب یہ کتنا بڑا جملہ ہے، جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر دوسری بار کوئی نہیں اٹھے گا، پھر اعلان ہوگا کون ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ ذمہ پر کرم ہے، اس کا اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لوگ پوچھیں گے اے باری تعالیٰ کون ہے جس کے بارے میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے تھے،
جو لوگوں کی درگزر کرنے والے تھے، جو لوگوں سے کینہ اور بغض نہیں رکھنے والے تھے، اور پھر جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ جنت میں چلا جائے، جو لوگوں کو معاف کرتا تھا، لوگوں کے عیب اور نقائص دیکھ کے پھر بھی معاف کرتا تھا۔ فرماتے ہیں پھر کئی لوگ اٹھیں گے جنت میں چلے جائیں گے کہ اور تو کوئی عمل نہیں، ہم لوگوں کو جو معاف کرتے تھے خطاؤں کو، آج اللہ نے ہمیں بغیر حساب کے جنتی کر دیا، بغیر حساب کے جنتی کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ نا ایک شخص آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا نے نا دھاری دار چادر جو ہے نا وہ پہنی ہوئی تھی گلے میں، تو اس نے آ کے نا آپ کے گلے کو گھونٹ دیا، وہ خراشیں آ گئیں آپ کے نازک بدن کے اوپر، اور کہنے لگا جو مال آپ کے پاس ہے آپ حکم فرمائیے اس میں سے کچھ مجھے مل جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں اور اسے پھر کچھ مال عطا کرنے کا حکم عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لخت جگر نور نظر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام زین العابدین وہ ہیں، ان کا اصل نام تو علی اوسط ہے، علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر۔ علی اکبر کربلا میں شہید ہوئے، علی اصغر کی عمر مبارک 6 ماہ تھی، اور یہ علی اوسط ہیں، ان کا نام اصل علی اوسط ہے، اور اصل نام علی ہے زین العابدین۔ اسے کہا گیا ہے کہ ایک دن آپ رات کو عبادت کر رہے تھے، ایک سانپ آیا، وہ سانپ نے آپ کے پاؤں کے انگوٹھے کو اپنے منہ میں ڈالا اور ایسے چبانے لگ گیا۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے، اس کو پھینکا اور کہا کہ شیطان تیرے حملے مجھ پر کبھی اثر نہیں کریں گے۔ ہاتف غیبی سے آوازیں، یہ تو زین العابدین ہے، یہ تو زین العابدین ہے، یہ تو عبادت کرنے والوں کے سر کا تاج ہیں، یہ تو زین ہے، زین العابدین ہے، تو عبادت کرنے والوں کا یہ نور ہے۔ اس کے بعد آپ کا نام پھر زین العابدین رکھا گیا، اور یہ وہ زین العابدین ہیں، آپ کربلا کے واقعے کے بعد کبھی ہنسے نہیں، اور یہ وہ زین العابدین ہیں، اپنے حجرے میں بیٹھے تھے کہ ایک بدبخت آپ کے حجرے میں آتا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں اور پانی چاہیے، اس نے تو سمجھا کہ آپ نے پہچانا نہیں، پوچھنے لگا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ فرمانے لگے پہچانا ہے، جب کرب و بلا کا میدان تھا سب سے پہلا تیر تو نے چلایا تھا۔ کہنے لگا حضور پھر آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ فرمایا اس وقت ہم تیرے گھر میں آئے تھے، آج تو ہمارے گھر میں کھڑا ہے۔ وہ زین العابدین، وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب رات ہوتی نا بیوہ اور مساکین کے گھروں کو ڈھونڈتے اور اپنی پشت کے اوپر بوریاں ڈال کے لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے۔ تو جب آپ کا وصال با کمال ہوا، آپ کو غسل دینے والے نے غسل دینا چاہا تو غسال کیا دیکھتا ہے؟ آپ کی کمر مبارک کے اوپر کالے کالے نشان ہیں۔ تو جب پوچھا گیا ہے زین العابدین کے گھر والوں ان کے کندھوں پہ کالے نشان کس چیز کے ہیں؟ فرماتے یہ ساری رات غیبہ جو ہے وہ بیوہ مساکین کے لیے اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھا اٹھا کے خود جا کے پہنچایا کرتے تھے۔ یہ خدمت خلق کے جو اٹھائے ہوئے بوجھ تھے ان کے نشانات آپ کی پیٹھ پر نظر آ رہے ہیں۔ وہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ایک باندھی آپ کو وضو کروا رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ سے پانی کا برتن گرا اور آپ کے چہرے پر گرا۔ وہ ایسے آپ بیٹھے تھے نا، اوپر وضو کروا رہی تھی، وہ برتن گرا تو آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، اور چہرہ زخمی ہو گیا۔ آپ نے جب اس کی طرف دیکھا نا تو وہ کہنے لگی والکاظمین الغیظ، یہ تو غصے کو پی جانے والے ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں اچھا میں نے اپنے غصے کو پی لیا ہے۔ اور پھر وہ عرض کرنے لگی والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے اللہ تجھے معاف کرے۔ پھر عرض گزار ہوئی واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ تو یہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں ہمارے لیے مینار نور ہیں، وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں ہمارے لیے سب کچھ ہیں۔ عزیزان محترم، صبر کے حوالے سے 2 اور واقعات مجھے یاد آ رہے ہیں، جس کو امام یافعی نے روض الریاحین کے اندر نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو نصر سراج ایک محدث تھے، وہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو طواف کر رہے ہیں، تو کعبہ کا بھی طواف ہو رہا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے، اس کے سر کے اوپر نور کی بارش ہو رہی ہے۔ تو ابو نصر سراج حیران ہوئے، اتنی دنیا ہے جو مطاف کے اندر طواف کر رہی ہے،
آخر اس ایک عورت کے سر کے اوپر انوار و تجلیات کی بارش کیوں ہو رہی ہے؟ آخر اس نے طواف مکمل کیے، مقام ابراہیم کے پاس واجب طواف ادا کرتی ہے، ابو نصر سراج کھڑے رہتے ہیں انتظار میں۔ جب اس کی نماز مکمل ہوتی ہے، اس کی طرف مخاطب ہو کے فرماتی ہے وہ بی بی، کہتی ہے ابو نصر سراج پوچھنا چاہتے ہو میرے سر پہ انوار و تجلیات کی بارش کیوں ہے؟ عرض کرنے لگے بی بی آپ کو پتہ کیسے چلا میرے نام کا؟ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کو بندہ راضی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حجابات اٹھا دیتا ہے، جب علم لدنی کے خزانے ملتے ہیں، پھر کشف کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو جس نے تجھے میری طرف متوجہ کیا ہے اس رب نے تیرا نام بھی مجھے بتا دیا ہے۔ تو میں نے کہا بی بی یہ بتا یہ تجھے مقام کیسے ملا؟ یہ انوار و تجلیات کی بارش، یہ سر کے اوپر یہ ساری یہ کیفیات یہ کیسی ہیں، یہ معاملات کیسے ہیں؟ تو کہنے لگی اگر میں تجھے اپنے درد کی کہانی سناؤں تو تیرا کلیجہ بہر آ جائے گا۔ میں نے کہا بی بی بتا ہوا کیا ہے؟ کہتی ایک دن ایسا تھا، عید الاضحیٰ کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، میں اپنے گھر میں موجود تھی، میرے خاوند نے جو ہے وہ ایک بکری ذبح کی، میرے 2 بیٹے تھے جو دیکھ رہے تھے، اسی لیے کہا گیا کہ جانوروں کے سامنے اپنی جو چھری ہے وہ بھی تیز نہ کرو، اسی لیے کہا گیا کہ چھوٹے بچوں کے سامنے جانوروں کو ذبح نہ کرو، نہ سمجھ بچوں کے سامنے۔ شریعت ہمیں ہر چیز کا حکم دیتی ہے، دلائل دیتی ہے۔ تو کہنے لگی کہ جب میرے خاوند نے بکری ذبح کی تو بڑے نے چھوٹے کو دیکھا، چھری اٹھائی کہ ادھر آ، جس طرح ابا جی نے بکری ذبح کی ہے اسی طرح میں تجھے ذبح کروں۔ اس نے چھوٹے کے گردن پہ چھری پھیر دی۔ جب چھوٹا بھائی تڑپا، یہ ڈر کے جنگل کی طرف بھاگا اور اتنا دور چلا گیا کہ بھیڑیا اس کو اٹھا کے لے گیا۔ میرا خاوند اس کی تلاش میں نکلا، پیاس، پریشانی اور رنجیدگی کی وجہ سے وہ وہیں پہ زمین پہ گرا، پاؤں گھسیٹتا مر گیا۔ اب میں ان کی تلاش میں نکلی، پیچھے میرا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو زمین پہ ابھی لڑکتا تھا، جس نے چلنا نہیں سیکھا تھا، وہ آگ کی ہنڈیا کے قریب گیا، ہنڈیا اس پہ الٹ گئی، وہ جل کے راکھ ہو گیا، ایک ذبح ہو گیا، ایک کو بھیڑیا اٹھا گیا، خاوند وہاں پہ پیاس کی وجہ سے سسک کے مر گیا، وہ دوسرا بچہ جل گیا۔ پھر میری ایک بیٹی تھی جو شادی شدہ تھی، اس کو پتہ چلا میرے ابا کا گھر برباد ہو گیا، اس کی آہ نکلی، وہ وہاں پہ مر گئی، میرا پورا گھر تباہ ہو گیا۔ میں ساری رات رویا کرتی تھی، بے صبری میں ہوتی تھی، پھر یہ آیت میرے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب میرے پاس 2 راستے تھے، ایک صبر کا راستہ تھا اور ایک بے صبری کا۔ میں نے صبر کا راستہ جب سے اختیار کیا ہے، اب میں اس کے برگزیدہ باندیوں میں شمار ہو گئی ہوں، جہاں بھی میں چلتی ہوں میرے سر پہ انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ اب مجھے ولیہ بنا دیا گیا ہے، جب میں طواف کرتی ہوں تو اہل نظر جن کو اللہ نے نظروں کا وہ نور عطا فرمایا ہے، نور فراست دی ہے، جہاں بھی میں چلتی ہوں انوار و تجلیات کی بارش کو دیکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جب سے میں نے صبر کیا ہے اللہ نے مجھے نور علی نور کر دیا ہے، نور علی نور کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، ایک وہ وقت بھی آیا ہے کہ جب دور دور تک لوگ جہاد کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو ایک شخص ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ جہادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کسی فوج کے سپہ سالار بن کے گئے نا، تو جب وہاں پہنچے تو کہتے میں ذرا دیکھوں تو صحیح حالات کیا ہیں، تو دریا کے کنارے آپ چلنے لگ گئے تو دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور ایک بندہ کہہ رہا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تو نے جس حال میں رکھا میں صبر کرتا ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے پڑھا ان اللہ مع الصابرین، جب مجھے تیری معیت ملی ہے تو مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ عبداللہ جہادی کہتے ہیں میں نے خیمے کی اور سے دیکھا بھئی یہ کون ہے؟ میں کیا دیکھتا ہوں، ایک شخص ہے جس کے اوپر نا مکھیاں ہی مکھیاں ہیں، ہاتھ اس کے کٹے ہوئے ہیں، پاؤں اس کے پدیشی طور پہ ہیں نہیں، پدیشی جیسے پاؤں، ایک تو ہاتھ پاؤں کٹے ہوتے ہیں نا، ایک پدیشی سکڑے ہوئے ہوتے ہیں، ویسے تھے۔ تو میں بڑا حیران ہوا اور میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا میاں، اور آنکھوں سے بھی نابینا ہے، آنکھیں تیری سلامت نہیں، جسم پہ تیرے مکھیاں ہیں، پاؤں تیرے سوکھے ہوئے، ہاتھ تیرے سوکھے ہیں، اور پھر اللہ کا شکر ادا کر رہے۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میری زبان تو سلامت ہے جو اس کا ذکر کر سکے، میری زبان تو سلامت ہے جو اس کا شکر ادا کر سکے۔ خیر میں اس کے قریب بیٹھ گیا، مجھے ہمدردی ہوئی، اس سے محبت ہوئی، میں نے اسے کہا کوئی میرے لائق حکم ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا میرا 9 سال کا بچہ ہے،
وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے آتا ہے اور ہمارے وہ بیچ کے نہ گھر کا گزر بسر ہوتا ہے۔ آج 3 دن ہو گئے، وہ گھر سے گیا واپس نہیں آیا۔ تجھے میری حالت کا پتہ ہے، میں چل پھر نہیں سکتا، ہو سکے تو میرے بچے کو ڈھونڈ کے لا، تلاش کر کے لا۔ عبداللہ جہادی کہتے میں چلتا گیا، تھوڑی دور گیا تو کیا دیکھتا ہوں، دریا کے کنارے مٹی کا ایک تودا ایک 9 سال کے بچے کے اوپر گرا ہوا ہے، وہ فوت ہوا پڑا ہے اور لکڑیوں کا گٹھڑا اس کے ساتھ پڑا ہوا ہے۔ میں ساری بات سمجھ گیا۔ اب میں نے اس بچے کے جنازے کو اٹھایا اور آ کے اس شخص کے خیمے کے قریب رکھ دیا، اور میں نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ یہ آیت پڑھی، اور میں نے صبر کی تلقین کرتا رہا، اور میں نے کہا اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس نے کہا میاں مجھے بجھارتے نہ ڈال، میں جانتا ہوں قرآن کو بھی حدیث کو بھی، مجھے اصل بات بتا۔ جب میں نے کہا کہ تیرا 9 سالہ بچہ وہ مٹی کے تودے کے نیچے آیا، دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا ہے، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ میں صبر کرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اب یہ 2 جنازے رکھے ہوئے ہیں، میں نے کہا ان کے لیے تجہیز و تکفین کا انتظام کروں۔ ابھی دیکھ رہا تھا کہ لوگ امنڈنے شروع ہو گئے، پھر 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں 200 نہیں، ہزاروں لوگ امڑ آئے۔ میں نے کہا لوگوں تمہیں پتہ کیسے چلا؟ کہا ہمیں حاتم غیبی سے آواز آئی ہے، جو بخشش کروانا چاہتا ہے ابو قلابہ کے جنازے میں چلا جائے۔ میں نے کہا یہ بندہ کون ہے؟ کہا یہ بہت بڑا محدث ہے، یہ ساری زندگی محبوب کی حدیثیں پڑھاتا رہا ہے، دین کا طالب علم ہو اور حضرت ابو قلابہ کو نہ جانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑے محدث ہیں۔ اب لوگ ان ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، کوئی پاؤں کو چوم رہا ہے۔ جب میں نے جنازہ پڑھایا تو 20,000 سے بھی زیادہ لوگ ان کے جنازے میں تھے۔ میں نے کہا یہ رسول اللہ کے دین کا خادم تھا، محبوب کی جو ہے نا شریعت پر عمل کر کے یہ شکر اور صبر کرنے والا تھا، آج صابر کے جنازے میں اتنا لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو پتہ نہیں، یہ تو انسان ہے، صابر کے جنازے میں پتہ نہیں فرشتے کتنے آئے ہوئے ہوں گے۔ عزیزان محترم، جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نے اسی لیے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ جو روزے کی حالت میں اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا اور ساری چیزیں چھوڑتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس لیے تو تمہیں یہ چھڑوایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ اور پھر جو نبی کا غلام ہو اور متقی ہو، پھر اللہ اس کی کیسے بات مانتا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام ہیں، وہ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا تو آپ کو سپہ سالار بنا کے بھیجا گیا۔ اب یہ جاتے ہیں ساؤتھ افریقہ کا ایک علاقہ تھا بربر، وہاں جا کے انہوں نے پڑاؤ کیا، اور جیسے ہی انہوں نے پڑاؤ کیا تو اب وہاں کے لوگ جو تھے نا وہ صبح مسلمان ہوتے دوپہر کو پھر جاتے، دوپہر کو مسلمان ہوتے شام کو پھر جاتے۔ اب یہ جو ابو نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بزرگ تھے، تو انہوں نے صحابہ بھی ساتھ تھے، تابعین کا لشکر بھی ساتھ تھا۔ اب لوگوں نے کہا یہاں پر جو ہے نا چھاؤنی بنا دینی چاہیے، جس کو ہم کینٹ کہتے ہیں، تاکہ جو لوگ لوگوں کو خراب کرتے ہیں ان کا سدباب کیا جائے۔ اب یہ جناب والا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیسے چھاؤنی بنائیں گے؟ یہاں پر تو حشرات الارض ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، خونخوار جانور ہیں، یہ کیسے علاقہ چھوڑیں گے؟ اب یہ تابعی ہیں، یہ بزرگ کھڑے ہو جاتے ہیں ایک ٹیلے کے اوپر، کہتے ہیں او حشرات الارض، خونخوار درندے چرندے پرندے، سن لو، یہاں نبی کے غلاموں نے ڈیرا لگا لیا، تمہارے پاس 3 دن ہے، یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، پھر نہ کہنا۔ بس آپ کا یہ کہنا تھا، لوگوں نے دیکھا کہ قطار در قطار وہ جانور بھی جا رہے ہیں، سانپ بھی جا رہے ہیں، بچھو بھی جا رہے ہیں۔ اب جو کچے عقیدے والے تھے انہوں نے کہا نبی کے غلام تو ایسے ہوتے ہیں، جب جنگل کے خونخوار جانور، یہ چرندے، یہ پرندے، یہ حشرات الارض، یہ سانپ بچھو ان کی بات مانتے ہیں تو پھر ہمیں بھی مان لینا چاہیے، ہمیں بھی پکا مومن بن جانا چاہیے۔ تو اب یہ 3 دن کے بعد کوئی چیز نظر نہ آئی، سب کچھ چلا گیا۔ اب لوگوں نے کہا حضور چھاؤنی تو بن گئی ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے
کہ پانی کہاں سے آئے گا، یہاں تو پانی تو میسر نہیں۔ آپ نے پھر یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرو، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ آپ نے مصلی بچھایا اور جیسے ہی مصلی بچھایا تو ابھی آپ نماز پڑھ رہے تھے، پانی کے چھینٹے آپ کے چہرے پر پڑنا شروع ہوئے۔ سلام پھیر کے دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو گھوڑا بندھا ہوا تھا، جس جگہ گھوڑے کے سم تھے وہیں پہ اللہ نے چشمہ پھوٹا۔ آج تک ما الفرس کے نام سے وہ چشمہ افریقہ کے اندر موجود ہے، بند نہیں ہوا۔ یہ نماز اور صبر میں یہ طاقت ہے۔ اور نبی کے غلام جب قرآن پر عمل کرتے ہوئے صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، پھر وہ صرف اپنی نہیں بلکہ زمانے کی قسمت بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ آج ہمیں مسائل کیوں ہیں؟ صبر ہم سے نہیں ہوتا۔ وہ وقت یاد کریں، تفاسیر کے اندر یہ بات ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب ظاہری طور پہ بیمار تھے تو کسی نے پوچھا، اے ایوب علیہ السلام بتاؤ تو صحیح، وہ زمانہ اچھا تھا تندرستی والا یا یہ زمانہ اچھا ہے؟ وہ بیماری والا زمانہ اچھا تھا یا تندرستی والا؟ تو فرمانے لگے وہ بیماری والا زمانہ اچھا تھا۔ جب رات ہوتی پچھلے پیر میں مجھ سے پوچھا جاتا، بتاؤ ایوب تیرا حال کیسا ہے؟ بس وہ سارا دن اس لذت میں رہتا، متمکن رہتی وہ لذت میرے دل کے اندر، اور میں مگن رہتا، محو رہتا کہ مجھے کوئی اور نظر نہیں آتا تھا۔ ہر روز پچھلی رات کو پوچھا جاتا، بتا تیرا کیا حال ہے؟ بس اس کیفیت میں رہتا۔ اور عالم یہ ہے کہ مجھے تکلیف ہی محسوس نہیں ہوتی جب میرا یار پوچھتا ہے۔ جب سے تندرستی ہوئی ہے اس نے پوچھا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز اور صبر سے مدد لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے صحیح معنی میں جو مفاہیم ہیں، اسرار و رموز ہیں، اس کو پانے کی اللہ توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔